بلخ کی شہزادی اور حضرت ابراہیم بن ادھم کا قصہ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جو بلخ کے بادشاہ تھے کی زندگی کے ترک دنیا کا ایک مشہور قصہ ہے۔ اس قصے کے مختلف روایتی اور صوفیانہ پہلو ہیں اور بعض حکایات میں بلخ کی شہزادی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم ایک عادل اور خوشحال بادشاہ تھے۔ ان کے دربار میں ہر طرح کی آسائشیں موجود تھیں۔ وہ دنیاوی نعمتوں میں گھرے ہوئے تھے مگر ان کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ بالآخر انہیں ایک روحانی راہ پر لے گئی۔ بعض روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کی زندگی میں بلخ کی ایک شہزادی کا ذکر آتا ہے جو ان سے محبت کرتی تھی یا ان کے دربار سے وابستہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہزادی نہایت حسین و جمیل اور بادشاہ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم پر معرفت اور حقیقت کی روشنی منکشف ہوئی اور وہ دنیاوی لذتوں سے بیزار ہو گئے تو انہوں نے اپنا تخت و تاج چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادی نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ یہ دنیا ایک فانی خواب ہے اور میں حقیقت کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ بعض روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم بن ادھم نے بادشاہت چھوڑ دی تو یہ شہزادی صدمے میں مبتلا ہو گئیں۔ کچھ حکایات میں ذکر ملتا ہے کہ شہزادی نے بھی درویشی اختیار کر لی اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دی۔ ایک مشہور واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک رات اپنے محل میں سو رہے تھے۔ جب انہیں چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی تو انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ جواب آیا، میں ایک مسافر ہوں جو یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، یہ محل ہے، یہاں اونٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جواب ملا، اگر محل میں اونٹ نہیں ہو سکتا تو تخت پر خدا کی طلب کیسے ممکن ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم بن ادھم کی آنکھ کھل گئی اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیاوی محبت اور نعمتیں فانی ہیں جبکہ اصل سکون اور حقیقت خدا کی معرفت میں ہے۔ بلخ کی شہزادی اور حضرت ابراہیم بن ادھم کے قصے کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے اور اس کا صوفیانہ رنگ لوگوں کی روحانی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔